बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाट हाज़िर है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो एक बड़े अरसे से पीटीआई के तहफ़्ज़ात चल रहे थे, अमरीकी कांग्रेस ने बड़ी खुलकर इस पर बातचीत की है और कहा है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात का मुतालबा सामने आते ही पाकिस्तान में सियासत का सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दिन कबल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सियासी मशीर के 2 दिन बाद इमरान खान जब इद्दत केस में रिहा हो जाएंगे तो फिर कोई ऐसा मुकदमा नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें जेल में रखा जा सके, तो फिर क्या करेंगे? क्या उनकी रिहाई हो जाएगी? तो राना सनाउल्लाह का कहना था कि जी हम कोई ना कोई मुकदमा ढूंढ लाएंगे, बहुत से मुकदमात पड़े होते हैं। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह की ये गुफ्तगू, जिसे हम कहते हैं कि ये पेशावर बात नहीं है, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल बात थी। दूसरी तरफ उनकी ये गुफ्तगू जो हमारे अदलिया का सिस्टम है उसके मुंह पर तमाचा है। जब मुलज़म जेल में होता है तो उसका तल्लक वास्ता अदालतों से मुंसलिक होता है, तो अदालतों को ये चैलेंज करने वाली बात आप कह सकते हैं। राना सनाउल्लाह के इस बयान पर तो इन्हें अदालत भी होनी चाहिए कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। खैर, राना सनाउल्लाह समेत तमाम की बोलती दूसरे लफ्ज़ों में जो हम कहते हैं कि बंद हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस की जानब से आज जो एक बड़ी तादाद में वोट सामने आए हैं, सिर्फ 6-7 वोट जो है वो मुखालफत में सामने आए हैं। 398 वोट जो हैं वो इस हक़ में आए हैं कि पाकिस्तान में जो 2024 को 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हैं उनके मुतल्लक उनका ये खदशात हैं कि इसमें धांधली की गई है। उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया है और इस तहकीकात के मुतालबे के साथ ही जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने अपोजिशन लीडर से ऐसे जाके मुलाकात की है पार्लियामेंट के अंदर, उससे इस तरह सलाम दुआ ली है कि जैसे कि जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो पीटीआई के लिए बड़े हमदर्दाना जनाब कोई जज्बात रखते हों, या ये कह सकें कि वो उनके लिए कोई नेक शगुन करार दिया जा सकता हो कि जी मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ। वो कि ये वही वज़ीर-ए-आज़म है जो फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म है और पीटीआई मुसलसल इन पर तनकीद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के इस ख्यालात का, उनके इस जनाब मुज़ाकरात की दावत का पीटीआई ने क्या जवाब दिया है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम आपके ज़रिए बहस लाएंगे। कांग्रेस की जानब से जो करारदाद पेश की गई वो क्या है। मेरे साथ आज स्टूडियो में जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब मौजूद हैं, वो इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो दीगर हम शहर से मुख्तलिफ एनालिस्ट की टीम को साथ लेकर अपना प्रोग्राम करते हैं, जो भी इस हवाले से इंतहाई तजर्बाकार प्रोफेशनल किस्म के एनालिस्ट हैं, हम रोज़ उनकी खिदमात आपके सामने जनाब उनसे बातचीत करके आप तक पहुंचाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं गुरैश साहब से बात कर लेता हूं। गुरैश साहब, आज का जो अमरीकी कांग्रेस का ये मौक़िफ़ है और वहाँ जो करारदाद पेश हुई, बरतानिया के आपके सामने पहले ही वहाँ आवाज़ उठ चुकी थी और बरतानिया के अलावा जो आपके सामने चाइना का एक सफ़ीर पाकिस्तान में आया, वज़ीर आया, उन्होंने जो कुछ कहा, फिर पाकिस्तान में सलमान ने आना था जो वहाँ के सऊदी वली अहद हैं, तो उस आमद को भी इसलिए जनाब जो समझा जा रहा है कि रिजेक्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम नहीं है। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये आप देखें कि जो भी लोग बाअसूल हैं या जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो जब भी देखेंगी पाकिस्तान के सिनेरियो को कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे हुए, तो वो ज़रूर बोल उठेंगी और ये आवाज़ निकलेगी कि ये इलेक्शन नहीं था बल्कि ये एक फ्रॉड था और ये ये एक मैंडेट अवाम का लूटा गया और किसी और को दे दिया गया और उसके हवाले हुकूमत कर दी गई। तो ये देखें आपने कि अमेरिका में कांग्रेस ने जब वो वोटिंग हुई तो वो हैरान कुन वोटिंग थी कि मोर देन 98%
جو ممبران تھے انہوں نے اس حق میں ووٹ دیا کہ اس کی تحقیقات ہونی بالکل چاہیے. صحیح. تو ابھی پاکستان، لیکن یہ ابھی بھی ہمارے جو حکمران ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جن کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، ابھی بھی ان کے کوئی اس بارے میں وہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ اسی لے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرح مخالف سیاسی جماعت کو ختم کرنا ہے اور کس طرح اپنی خواہشات کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے اب ضروری ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مطلب باہر کے کنٹریز نے آپ کو امداد دینے، آپ کے ساتھ کاروباری تعلقات بنانے، تجارت کرنے، ہاں جی، مختلف آپ جگہ جگہ لوگ آئے ہیں. ایران سے، ایران کے پریزیڈنٹ آئے، اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ ہوئے اور کئی کنٹریز کے ساتھ معاملات ہوئے، لیکن سب نے کوئی ٹھیک ٹھاک ٹھوس کوئی جواب نہیں دیا. آپ دیکھیں کہ چائنا نے بڑے کھل کے کہا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا بات آگے نہیں چل سکتی. اسی طرح دوسرے کنٹریز نے بھی، اور جس پر ہمارے فرانس منسٹر کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارا ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس، وہ IMF ہے، اور اسی کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے. اور IMF کے کہنے پہ جو بجٹ بنا اور اس کی تصدیق اسمبلی میں جناب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے کہ یہ ہم نے. اچھا گریز صاحب، ہمیں سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے دوستوں کی ٹیم میں شامل ہیں جناب ملک عبداللہ صاحب. عبداللہ ملک صاحب سے بات کر لیتے ہیں. جی عبداللہ ملک صاحب، السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ملک صاحب، آج کا بیان جو امریکی کانگریس کی جانب سے سامنے آیا ہے، جو قرارداد پیش کی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اس بیان کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیے، امریکیوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے الیکشن پر کھل کر اپنا اظہار کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 300 زیادہ ارکان نے بڑی واضح اکثریت سے کہا کہ جو 8 فروری کے الیکشن تھے نہ صرف وہ رگ تھے بلکہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی اور لوگوں کا آزادانہ ووٹ بھی استعمال کرنے دیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. یہ دیکھیں، یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کو پتہ، گورے بڑے انصاف پسند ہوتے ہیں جناب. اگر اس چیز کو بالکل ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم کل ایک فوراً آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہمارے یہ معاملات داخلت ہے. یہ ان کے فورن ڈیسک ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک بڑی لکی بات کرتے ہیں اور بڑی اتھینٹک بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ ایک تشویش کی بات ہے اور ہمیں اس پر سیریس لینا چاہیے، اور ہماری حکومت کو اس پر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آخر وہ حکومت جس پہ ہم الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے جو PDM کی جو حکومت تھی عمران صاحب کو ہٹانے میں بڑا قریبی کردار ادا کیا تھا، دونوں لوگوں کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے بعد تو اب یہ تو پورے کا پورا نقشہ ہی بدل گیا جناب. پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو 8 فروری کے حوالے سے کیسز پینڈنگ ہیں، اب تو وہ ان کو تو اتھینٹسٹی مل گئی ہے، اب ان کو تو ویلیڈیٹی مل گئی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کا جو پورا کانگریس ہے اس کے جو ممبران ہیں وہ یونانیمسلی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، پاکستان جو الیکشن ہے وہ رگڈ ہیں. تو یہ تو صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے. دیکھنا، اس صورتحال میں کل آپ کو IMF کیا قرضہ نہیں دے گا، جو کنسورشیم ہے وہ قرضے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، IMF تو آپ کو پیسے دینے جا رہی ہے، انہوں نے تو یقین دہانی کرائی ہوئی ہے. کیا کانگریس کے اس بیان کے بعد کوئی مسئلہ؟ یہ تو بجٹ کے بعد پتہ چلے گا نا. اگر آپ اس کو اتنا آسان لے رہے ہیں، کل وہ آپ پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں. یہ جو حکومت ہے یہ لیجیٹمائز حکومت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وزٹ ہوا ہے پرائم منسٹر کا چائنا کا، تو چائنیز نے تو آ کے کیا تنبیہ کی ہے، وہ جو کہتے ہیں بڑا کامیاب وزٹ رہا ہے، بڑی یہی کامیاب رہا ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی ان کی وہ آ رہے ہیں، اور وہ فورن منسٹر وہ آیا تھا، جو وہ شخص آیا تھا جو ان کا کی مین ہے، اور فیوچر کا ان کا فورن منسٹر ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے وہاں پر، ان کی جو پارٹی ہے، ٹھیک ہے، کمیونسٹ پارٹی میں. اب انہوں نے آ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے. پھر انہوں نے کوشچن ریز کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ
ہمارے جو بندے مرے ہیں دہشت گردی میں، بتائیں کہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہم ریلیکٹڈ ہیں وہ شیئر کرنے سے۔ انہوں نے ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے، اور وہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہمارے بندوں کو مارنے میں امریکی ملوث ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اچھا ملک ہم تو یہ بھی صاحب، جو فارن منسٹر چائنا سے آئے تھے، آپ کے خیال میں فارن منسٹر کے کہنے پر پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی ہے یا یہ کوئی فارن منسٹر دیکھیں نا ابھی نہیں، یہ وہ مکمل فارن منسٹر نہیں ہے، یہ تو فیوچر میں بڑے اہم ہیں، جی ہونے والے ہیں جناب؟ دیکھیں نا، وہ تو جب یہ دورہ ہوا تھا تو ان کو یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں سے ایک ٹیم آئے گی جو کہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی بات کرے گی۔ اب دیکھیں نا ہمارے پرائم منسٹر نے آ کے کیا کہا، اور جو وزراء نے انہوں نے کہا ہم کوئی پیسے نہیں مانگنے گئے تھے، ہم نے تو ان سے کہا ہے کہ پاکستان میں آپ کر انویسٹمنٹ کریں۔ مجھے یہ بتائیں جس پاکستان میں اپنے لوگ ملک سے انویسٹمنٹ لے کے باہر جا رہے ہوں اور وہاں پر ایسی انوائرمنٹ نہ ہو، وہاں پر ٹیکسز کی برمار ہو، وہاں پر انرجی کے کرائسس ہوں، لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو حکمران ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فارن سے آ کے لوگ انویسٹمنٹ کریں، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان میں لوگ گلی محلوں میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، فیسیلیٹیٹر ہر جگہ سلیپر سیل ہیں، تو ہم تو اپنے ملک کی خود بدنامی کر رہے ہیں۔ ہم تو کتنے عرصے سے آپ کے پروگراموں بھی کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ اب جو آپ اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک جا کے بشیر کہتا ہے کہ جی ہم تو اور کیسز کریں گے۔ حکومت کے اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اپنے بیانات نہیں ملتے، وزیر اعظم کچھ کہتا ہے اور وزیر اعظم کا بشیر کچھ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود ہے، کسی نہ کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانی جا رہی۔ اب آپ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اسمبلی سے چھٹی لے لی ہے، اور ان کا کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کی کیبنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ تو ایک ملک کا سینئر سیاستدان جس کو وہ لائے تھے کہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا، اس کا کوئی رول نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کو نہیں ملتا، عید پہ نہیں ملے۔ ملک صاحب اگر وہ وہاں چلے جاتے ہیں پھر آپ بڑی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جناب فارم 47 والا ہے، وہ اس لیے شریف آدمی ہے، ایک پارٹی کا قائد ہے، اس نے سوچا کہ یار اتنی تنقید پھر میرے اوپر کی جاتی ہے، کیوں نہ میں پنجاب کی جو سیاسی جناب مشیر بن کے اپنی بیٹی کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ تو وہ تو یار جناب ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو پاکستان مسلم نون کے سربراہ ہیں جن کی حکومت اتنی واضح اکثریت سے جیتے ہیں، تو آپ لوگ اسے مان ہی نہیں رہے، آپ اسے فارم 40 ہم نہیں، ہم تو دیکھیں ہم اینالسٹ ہیں نا، ہم سچویشن کو کر رہے ہیں، ہم کسی پارٹی پھر آپ نے ان پہ وہ جناب کیا کہتے ہیں تلوار لٹکا رکھی ہے، پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی انہیں بڑا تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ جناب ایک کینسر کی مریضہ جو جیل میں پڑی ہے، اس سے میاں نواز شریف الیکشن ہار چکے تھے، اور فارم 47 کے ذریعے پہلے کوئی فارم 47 اور اپلوڈ کیا گیا جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو سب کو ہم نے یہ ایک ووٹ بھی کسی پارٹی کے سامنے نہیں رکھا، تو پھر انہوں نے ایک نیا فارم جب بہت زیادہ تنقید کا نشانہ۔ خیر چلو یہ چیزیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جتنے دورے کیے ہیں کامیاب رہے ہیں ناکام رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں سعودی عرب بھی یہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، یو اے بھی کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے جہاں پراپرٹی لیکس کا معاملہ آیا وہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی، یہ لوگ پیسے دینے سے انکاری تو نہیں ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے جناب، جہاں پر کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، جہاں پر حکومت کی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی، حکومت لیجیٹمائز نہیں ہوتی، انٹرنیشنل ادارے ایسے کام نہیں کرتے۔ آپ کبھی ان کی دیکھیں تو صحیح، ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، ان کی پھر انہیں کانگریس سے اپروول لینی پڑتی ہے۔ دیکھیں ان کے پاس جو پیسے سے ٹیکسز کی منی ہوتی ہے جناب ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ٹیکسز کی منی ہے وہ کن ممالک کو دی گئی ہے، وہ ہمیں قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، ڈونیشنیں دیتے ہیں، وہ اپنے وہ ٹیکسز کی منی سے دیتے ہیں۔ ان کو ہماری طرح تھوڑی ہے تللے تللے جب چاہیں بادشاہوں کی طرح لاہور گئے، سرگودا گئے تو سرگودا میں کہا 15 کروڑ آپ کے لیے، ملتان گیا تو کہا 40 کروڑ آپ کے لیے۔ سر وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے۔ ہم اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ملک ایسے نہیں چلائے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ خراج اچھا ملک صاحب یہ تو یعنی کہ سوچا جا رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر نومبر میں ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے تو کوئی پی ٹی آئی کے لیے یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یہ تو اس کی حکومت آنے میں بھی دیر ہے، امریکہ میں پہلے ہی جس طرح کا یہ کام شروع ہو گیا ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کی حکومت پی ٹی آئی کے لیے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کرے؟
सर जो यानी कि इलेक्शन के हवाले से जनाब उन्होंने जी तहकीकात का मुतालबा किया ना, उन्होंने तहकीकात होनी चाहिए या मीडिया आज़ाद नहीं है, उन्होंने बड़ी खुल के आज कई बात की है ना। तो वो तहकीकात वो क्या कह रहे हैं जनाब? वो कोई स्टेटमेंट दे के बैठ गए हैं। उन्होंने तो एक रेजोल्यूशन पास किया है जनाब, और वो पास करके हुकूमत को भेजेंगे और हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करेगी। वो ये छोड़ ये हमारी तरह थोड़ी है कि जी मई में कोई करारदाद आ गई थी, ऐसा नहीं होता। देखिए बात सुने, ये क्रिकेट का खेल नहीं है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया फिर अफगानिस्तान से हार जाए और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच में बारिश हो जाए और एक एक पॉइंट मिल जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। देखिए मुल्क ऐसे नहीं चला करते कि जी फलां जी ट्रंप आ गया तो ये हो जाएगा। क्या हम इस बुनियाद पे बैठे हुए हैं कि अगर इलेक्शन होंगे नवंबर अक्टूबर में तो अमेरिका में हुकूमत बदल जाएगी, अमेरिका में हुकूमत बदल जाएगी तो यहाँ भी हुकूमत बदल जाएगी। इसका मतलब है कि वी आर नॉट सॉवरेन कंट्री, हम किसी के मतहत हैं, हम क्लाइंट स्टेट हैं। खुदा के लिए हम यही कहते हैं पुरानों को कि फिर अगर वो समझते हैं कि वो बरतानवी कमिश्नर ने भी बयान दिया था, जिस तरह आज कांग्रेस की जानब से करारदाद सामने आई है, उस वक्त भी कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया था। भाई देखे ना, अभी आप एक इलीगैलिटी देखे जनाब। बरतानी हाई कमिश्नर ने असमत जगीर कॉन्फ्रेंस में फ्लैटी से बयान दिया जी और जहाँ पर हुकूमत को कहना चाहिए था कि जी हमारे ये इंटरनल मैटर है, वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उनको डायरेक्टली खत लिख रहे हैं जो फॉरेन ऑफिस के नॉर्म है उनके अगेंस्ट है और वो मैटर रिव्यू में पेंडिंग पड़ा हुआ है कि जनाब नहीं हमने तो सही फैसले किए हैं, आप कौन होते हैं कहने वाले। और फिर कल जब ये बहस हो रही थी तो वो कह रहे थे कि नहीं ये तो सब जुडिस मैटर है, खुद सब जुडिस मैटर में लेटर लिख रहे हैं। इसलिए देखिए हमारे हिरारकी नहीं है, हर इदारा अपनी मनपसंद कर रहा है, अदलिया अपनी मनपसंदी कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपनी मनपसंदी कर रही है। और वो जो अभी आप माशाल्लाह बड़े विजिलेंट और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा आपकी आंख और कानों में बड़े चीजें आती जाती रहती हैं। देखिए पाकिस्तान में जितने सफारतखाने हैं जब हम ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं वो गाहे बगाए हम सबसे राब्ते में रहते हैं, उनके फॉरेन डेस्क है बाकायदा तौर पर, कोई ह्यूमन राइट्स का है, वो कांग्रेस का है, कोई विमेन एम्पावरमेंट पे है, कि बच्चों के, वो अपनी जो रिपोर्टें ना बिल्कुल सही भेजते हैं। उनका काम भी यही है, ये हमारा थोड़ी है कि नहीं इस पर 4 लफ्ज बदल दें और आखिरी वाली लाइन काट दें जनाब, वहाँ ऐसा नहीं होता। देखिए आप जैसे प्रोग्रामों से हुक्मरानों को ये चीजें सुननी चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि देखिए हमारे मसाइल क्या हैं, हम जब से पैदा हुए सुन रहे हैं कि लाइट आ गई, लाइट चली गई, गैस आ गई, गैस चली गई। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस कब खत्म होगा, डेडलाइन क्या है, पाकिस्तान में गैस के मसाइल कब हल होंगे, डेडलाइन क्या है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान की जो गाड़ी है उसकी मंजिल क्या है, उसने कब कितने किलोमीटर सफर तय करके मंजिल तक पहुंचना है। हमें तो ये भी नहीं पता कि गाड़ी आएगी जाएगी चलेगी, लोग बैठेंगे, क्योंकि ऐसे मुल्क नहीं चला करता। ये ऐसे तो कोई फैक्ट्रियां नहीं चलती। बात यह है कि पूरी पार्लियामान को, पूरी लीडरशिप को, पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, सर जोड़कर बैठना चाहिए, मुल्क के मसाइल का हल निकालना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं ये पावर पॉलिटिक्स चल रही है, ये कोई नजरियाती सियासत नहीं है। फिर देखिए पावर पॉलिटिक्स का कोई नॉर्म नहीं होते, कोई अखलाकियात नहीं होती। तो देखिए हमें अपने असूल वजह करने चाहिए, हमें अपनी सिमत का तयन करना चाहिए। लोग हम पे थू कर रहे हैं, सऊदी अरब पे गए हैं कुछ नहीं मिला, वो बल्कि वो तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि मांगने आ जाते हैं। यूएई में गए हैं कुछ नहीं मिला, फिर पीछे कौन सा मुल्क रहे, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर यूएई में थे तो ये रिसर्च कीजिएगा, उस दिन 1000 लोगों को वहां से जबरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया गया था जो मांगने के लिए चले गए थे, 1000 बंदा। फिर मुझे बताएं कि क्या मुल्क की क्या अहमियत रह जाती है, 1000 बंदा सिर्फ यूएई में मांग रहा था। तो हमारी मांगने वालों को कोई सब बैगर की तो कोई चॉइस नहीं होती, बैगर को कोई रुपया दे या 10 रुपया दे दे, वो ये नहीं कह सकता नहीं मुझे तो आप $1500 दे दें। मलिक साहब तो आपके वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं ना इस मुल्क की मुआशरत बेहतरी की तरफ चली जाए, किसी तरह न किसी तरह कोई मुल्क यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे, वो तो मिन्नत समाजत कर रहे हैं, तो उनकी क्या आप समझ रहे हैं कि मिन्नत समाजत कबूल नहीं की गई, फिर उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली? सर तोता चश्म लोग साफी बैठे होते हैं मादरत के साथ, आप तो विजिलेंट हैं जो हुक्मरानों को गुन गाते हैं, सहाफत कभी बेकार नहीं करती, साफी इंडिपेंडेंट होते हैं। मुझे ये बताएं कि जब मेरे ख्याल में, मैं माफी चाहता हूँ, इस हुकूमत ने शायद इसीलिए 560 करोड़
5 अरब 60 करोड़ रुपए सिर्फ मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए रख दिया गया है। इसलिए रखे ना कि आप उन पर तरकीब न करें, लोगों को नाम बताएं। मुझे ये बताएं कि कोई इश्तिहारी कंपनी पानी मल्टीनेशनल गलत बेच रही है, या उसके साबुन में जो शैम्पू में वो आउटडेटेड है, तो कोई मीडिया कोई अखबार उसके खिलाफ खबर नहीं छापेगी, क्योंकि उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि वो उन्हें इश्तिहार देते हैं, उनके मफादात उनसे वाबस्ता हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका मीडिया हाउसेस कैसे चलेंगे? इसलिए ये जो चीजें कही जाती हैं ये बिल्कुल गलत है। कुरानों को जब IMF पूछता है कि हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ खर्च करेंगे, आप चाइना को लोन में तो नहीं वापस करेंगे, आप फौजी बजट तो नहीं बढ़ाएंगे, आपको फौजी बजट कितना आता है? खुदा ना करे कल वो कहेंगे कि जनाब आपके पास तो पैसा नहीं है, तो हम आपके जो एटॉमिक एसेट्स हैं, हमारा जो सरमाया है उसको आप गिरवी रखवा दें, तो हम फिर क्या करें? हमारा तो क्या चॉइस होगी? अच्छा मलिक साहब, PTI के लिए आपकी बातें बड़ी हौसला अफजा नजर आ रही हैं। कोई ऐसी PTI के लिए खुशखबरी भी है कि उनका बानी रिहा हो रहा हो, या उन्हें कोई मजीद हुकूमत इस तरह की सहूलतें दे रही हो कि जो उनके सियासी कैदी हैं वो रिहाई की तरफ चले जाएं? लेकिन सियासी कैदी का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आप वो कहें कि जी कोई फेड नहीं होती, कब बाहर आ जाएंगे? जब कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो आ जाएंगे। पाकिस्तान में देखें ना 76 सालों से सियासी मुकदमा बन रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में 11 साल जरदारी साहब जेल में रहे, मुझे बताएं कितने अरब रुपए उनसे कटवाए गए। नवाज शरीफ साहब जेल में रहे और शहबाज शरीफ साहब 16 अरब रुपए, आपको याद होगा ना, वो एक अकाउंट से उधर चले गए, उनका क्या किसी ने बिगाड़ा? ये सर हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है। अब देखें कराची में लोग क्या मर रहे हैं पानी के लिए। खुदा न करे कि ऐसे ही हालात 2030 तक पंजाब में भी पैदा हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? हमारी तो रिसर्च ही कोई नहीं है, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। अब देखें ना वहां पे लोग रुल रहे हैं पानी के लिए, दर बदर फिर रहे हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, तो क्या है ये किसकी प्लानिंग होती है? सर हुक्मरानों की। मेरे और आपके बच्चे, आने वाले बच्चे भी 2.5-3 लाख के मकरूज हैं, तो हमारी जो लीडरशिप है ये तो मकरूज मुल्क दे के जा रही है। तो हम कैसा मुल्क आने वाली नस्लों को दे रहे हैं? जिस मुल्क में आप पे कर्जा हो और लोग कहते हो कि जी मैं तो अपना बच्चा मकरूज ही पैदा करना चाहता हूं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तो लोग क्यों जा रहे हैं? लेकिन इसीलिए जा रहे हैं ना, मसलन एक बंदा 65 या 30-45 लाख दे के लॉन्च में जाता है कि जी मैं इटली चला जाऊँ, स्पेन चला जाऊँ, वो मौत खरीद रहा है, लेकिन वो सही रास्ते से नहीं जाना चाहता। क्या वो 65 लाख रुपए पाकिस्तान में लगाए तो क्या उसका कारोबार नहीं चल सकता? चल सकता है। लेकिन हमने देखा ना हमारी पॉलिसी क्या है, हमने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। हमने कहा कि जी अच्छा प्लाट लिया 1 करोड़ का 10 करोड़ का बेच दिया, 9 करोड़ मुनाफा जात को हुआ। उस प्लाट से कितने लोगों को रोजगार मिला? आप मुझे बताएं ना। ठीक कह रहे हैं ना, ये अच्छा, कितने हमने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटी बना दिया, IT में हम कितने, हमारी तो पॉलिसी कौन है तालीम की। बिल्कुल ठीक फरमाया मलिक साहब, आपने में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, आपने में टाइम दिया, बताया अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से आपने बड़ी डिटेल से बात की कि वो लोग एक बड़ा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो बात करते हैं उसका पहरा देते हैं। पाकिस्तान की तरह अगर कोई करारदाद यहाँ पेश करके यहाँ रद्दी की टोकरी की नज़र तो हो सकती है, लेकिन अमेरिका जैसे ममालिक की जो करारदाद है वो करारदाद है और उस पर काम चलता रहता है। इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी करारदाद जो आज पेश की गई है और पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो धांधली के मुतल्लिक़ इंकशाफात उन्होंने किए हैं, या जो कुछ कहा है, इस पर मज़ीद काम भी होगा और PTI की मुश्किलात भी कम होती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले अमरीकी कांग्रेस की जानिब से जो पेश की गई करारदाद उस पर बड़ी डिटेल हमारे साथ गुफ्तगू की अब्दुल्ला मलिक साहब ने। गुरैश साहब ने भी इस पर बातचीत की, लेकिन गुरैश साहब पूरी तरह अपना मौक़िफ़ नहीं बयान कर सके थे। गुरैश साहब से पूछे थे। जी गुरैश साहब, आप इस पर बात करना चाह रहे थे, आपने अब्दुल्ला मलिक साहब की बातें भी सुनी। देखिए, अमेरिका ने ये जो हुकूमत तब्दील हुई थी, इसमें अमेरिका का क्या रोल था? अमेरिका का ही रोल था कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद और उस दिन से हम क्राइसिस का शिकार हो गए। यानी कि इमरान खान साहब के 4 साल में कोरोना भी था, सब कुछ था, उसके बावजूद जो दुनिया में चंद मुल्कों ने सरवाइव किया उनमें पाकिस्तान एक था, जनाब उनका नाम आता है। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका ने ही इस सारा ये जो फसाद की जड़ हम कह सकते हैं वो अमेरिका ही था कि उनके सफ़ीर ने या जो भी था उसने जो पैगाम भेजा और उसको फिर लेके
حکومت تبدیل کی گئی تو یہ اب وہ یہ انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے امریکہ کی کوئی ایک چہرہ نہیں ہے، امریکہ کے 2-3 چہرے ہیں. ایک طرف وہ اصولوں کی بات کرتا ہے، ایک طرف وہ بے اصولی کی بات بھی کر جاتا ہے، اور بے اصولی کے ساتھ اپنے جو خواہشات ہے اس کی تکمیل بھی کر لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس ایک طرف اسرائیل کے اوپر اتنا حملے ہو رہے ہیں، ہاں جی، وہ لوگ جو کہ بالکل غیر مسلح ہیں ان کے اوپر جناب بمباری ہو رہی ہے. مور دین 37,000 لوگ شہید ہو گئے، مور دین 85,000 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے. اور ایک طرف یو این او جناب کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہاں پہ جنگ رک جائے، لیکن نہ کوئی یو این او کو مانتا ہے نہ عالمی عدالت کو مانتا ہے. تو ہم یہ قرارداد انہوں نے پاس کی ہے، اس سے وقتی طور پہ تو پاکستان کی عوام کو ایک تسلی اور تشفی ملتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا امپیکٹ اس حکومت پہ پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت جن لوگوں کے کنٹرول میں ہے اور جو لوگ اس حکومت کو چلا رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں. تو آپ دیکھیں کہ آج شہباز شریف صاحب نے پھر کہا ہے اسمبلی میں پی ٹی آئی کو کہ آئیں مذاکرات کریں. بھئی کس سے مذاکرات کریں؟ کیا مذاکرات کریں؟ مذاکرات تو اس سے ہوتے ہیں جس سے اختیار میں کچھ ہو، اور پھر جس نے میرا گھر لوٹا، جس نے میرا مینڈیٹ چوری کیا، جس نے میرا سب کچھ اٹھا کے لے گیا، اس کے ساتھ میں کیا مذاکرات کروں؟ اور وہ میرے ساتھ کیا مذاکرات کرے گا؟ یا تو وہ میری چیزیں واپس کرے، لیکن وہ میری چیزیں تو واپس نہیں کرے. اگر وہ میری مینڈیٹ کو واپس کرتا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو، تو اس کا مطلب کہ وہ حکومت چھوڑ رہے ہیں. تو وہ حکومت تو نہیں چھوڑیں گے جس طرح وہ انہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے. اور ان کے مشیر اور وزیر جو بیانات دے رہے ہیں، آپ ان کے وزیروں کے اور مشیروں کے بیانات کا لیول دیکھیں کہ جب ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ دہشت گردوں کی طرح وہ کلیم کرتے ہیں، دہشت گردوں کی طرح وہ بتاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مطلب اس لیول کے لوگ جو اس بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان، اس کو فوری طور پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ثناء اللہ صاحب، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ اس کیس سے میاں عمران خان صاحب نکل آئیں گے تو ہم کوئی اور کیس ڈھونڈ لیں گے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں مطلب نا بالکل سب کے سامنے واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو زبردستی جو ہے ان کو جیل میں رکھنا ہے اور ان کو نشانہ بنانا ہے. تو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو. اچھا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلے دن پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیل میں بھیجنے کی بات تھی، اس دن سے لے کے آج کے دن تک جو کچھ بھی صورتحال ہے، آہستہ آہستہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. حالات آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 9 مئی والے تھے. آج حالات 1 سال کے بعد بالکل یکساں تبدیل ہو گئے ہیں، اور تبدیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ دیکھیں کہ آپ کی عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا ہے. وہ اب جو جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے ان کو وہ خارج کر رہی ہے، جو ملزمان جیلوں میں تھے ان کی ضمانتیں لے رہی ہے. اسی طرح کا جو آپ کہہ رہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، جو آج قرارداد پیش کی گئی ہے، اس کا بھی ایک باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا نے پچھلے دنوں جناب جو کچھ کیا، انہوں نے کہا جی ایک خاتون جو کینسر کی مریضہ ہے، جیل میں ہے، وہ جناب پولنگ اسٹیشن پہ بھی اس کا کوئی کینڈیڈیٹ کوئی اپنا پولنگ ایجنٹ نہیں تھا، وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکی، اس کو کسی یعنی کہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ ایسا اپنی کمپین چلا سکے. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت کے بہت بڑے قائد کو الیکشن میں شکست دی، اور ایک فارم 47 کے ذریعے میاں نواز شریف کو اس میں جتوایا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں یہ ڈاکومنٹری کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. آج جو عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ معزز جج صاحبان جو باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک جناب آپ کے لیے آنے والے وقت میں ایسے یعنی کہ ٹھوس چیزیں ہیں کہ جس سے دیگر جو ادارے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اب وہ نہیں ہو رہا جو جناب جس کو پکڑا، جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ نکلتے تھے اور جناب کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا. یہ جو پچھلے یعنی کہ گزرا ہے جمعہ، چند دن پہلے جمعے والے دن ملک بھر کے شہروں میں، لاہور میں بھی ریلی نکلی، اور لوگ دفعہ 44 کے باوجود باہر نکلنے سے انہوں نے گریز نہیں کیا، خوف زدہ نہیں ہوئے.
آہستہ آہستہ ان میں حوصلہ آ رہا ہے. تو اس طرح کی جو قراردادیں ہیں یہ سے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. آج ایک پاکستانی حکومت کے لیے باضابطہ طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے ملک سے تھریٹ آئی ہے کہ آپ نے جو کام کیا ٹھیک نہیں کر رہے, آپ یہاں جو ہے یہ لا لیسنس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے آپ جو اخلاقیات ہے اس کو کچلا جا رہا ہے. ان کے یعنی کہ تنقید ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کو لے کے آگے جایا جائے گا اور اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور آج اگر بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر مضبوط ہو کے بیٹھے ہیں, تو اگر میاں نواز شریف جو ہے خاموش ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے, ورنہ یہ آپ کو خاموش نظر نہیں آتے تھے. اگر آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے کوئی آپ کے سامنے بکاریوں کی طرح یہ نہیں کہا جی ٹھیک ہے جو آپ کہیں ہم مان لیں گے. انہوں نے کہا نہیں. عمر ایوب سے جب انہوں نے گفتگو کی, ان سے جب سلام دعا لیا انہوں نے پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ہمارے یہاں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام لوگ جتنے بھی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کریں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ آہستہ آہستہ چیزیں, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ برطانوی ہائی کمشنر نے جب کہا تو اس کے بیان کی بھی آج اہمیت سمجھی جا رہی ہے. جیسا آپ سمجھیں کہ چائنا سے اب جناب جو آئے تھے ایک وزیر آئے تھے, مشیر آئے تھے, تو ان کی یعنی کہ وزٹ کو بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ فارن منسٹر آنے کے بعد آپ پی ٹی آئی کو مانیج کر سکیں. سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی چاہا تھا کہ فارن منسٹر کے اس اجلاس میں, اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کے لوگ شرکت نہ کر سکیں, لیکن ان کا اپنا ایجنڈا تھا کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوں, اور شامل ہوئے. کچھ چیزیں ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے, کچھ چیزیں انٹرنیشنلی ہمیں ماننی پڑتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آگے چل کے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اگر سائفر کیس جس کو یہاں بڑا سمجھا جا رہا تھا کہ جناب اس میں تو سزائے موت ہو جائے گی, اس میں تو کوئی بچ نہیں پائے گا, آپ دیکھیں گے اس میں ان کی بیل ہو گئی ہے. سائفر کیس کوئی سائفر رہا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح دیگر کیسز جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا قتل کا کیس بھی بنا دیا گیا تھا, جو کوئٹہ میں ایک وکیل قتل ہوا تھا وہ بھی عمران خان پہ پرچہ درج کر دیا گیا تھا. اور بھی یعنی کہ جس جہاں کوئی شہر میں کسی جگہ بھی واقعہ پیش آتا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ زد میں آتے تھے. لیکن یہ اب ماحول نہیں رہا. جو کچھ کر دیا ہے عدالتوں نے اور جو کچھ کرنے جا رہی ہیں, یہ اب انارکی سے یعنی کہ کام کم نہیں تھا, لیکن عدلیہ کا سٹینڈ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے یہ آنے والے وقت میں ثابت کرے گا کہ اب یہاں لا لائسنس والا معاملہ نہیں چل پائے گا. تو گرہ صاحب جہاں تک بات کر رہے تھے عام, اور آپ کر رہے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم کے جناب اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اب صورتحال بہتر ہوگی؟ نہیں اس سے بالکل نہیں. یہ وہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ ایسے ہی مطلب نہ دکھاوا کرنے کے لیے انہوں نے اسمبلی میں یہ بات کر دی. اگر دیکھیں میں سنسیئر ہوں, میں آپ کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں گا, میں پہلے آپ کو ریلیف دوں گا, پھر اس کے بعد میں آؤں گا, پھر میں کہوں گا کہ آئے میرے ساتھ مذاکرات کریں. جب میں ریلیف ہی نہیں دے رہا, ہاں جی آپ نے ساری خواتین آج سال سے زیادہ ہو گیا ہے, آپ نے پتہ نہیں کتنے سو خواتین کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے, کتنے سو لوگوں کو, بوڑھے لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے, کینسر کے مریضوں کو آپ نے قید کیا ہوا ہے. کوئی انسانیت ہوتی ہے کوئی مطلب. اور دوسری بات ایسا آپ کی شرائط ہوں گی نا کہ ہم اس شرائط پہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے, ہم اس شرائط کے ساتھ نہیں دیکھیں صاحب, پہلے دیکھیں میں آپ کی اور کسی کی لڑائی ہو رہی ہے یا میری اور کسی کی لڑائی ہو رہی ہے, تو پہلے تو میں کہوں گا یہ زیادتی بند کریں میرے ساتھ, پھر بات ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈنڈے سے مجھے مارتے رہیں اور میں مذاکرات کروں. میں کیسے مذاکرات کر سکتا ہوں؟ یہ تو بالکل یہ تو مطلب نہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو کوئی کھلونا دینے کے مترادف ہے کہ آئیں مذاکرات کریں. بھئی کس کے ساتھ ہم مذاکرات وہ لوگ کریں, وہ لوگ کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ آپ کے ساتھ. آپ نے تو ان کا مال لوٹا ہے, اور کس نے لٹوایا ہے یہ الگ بات ہے. مذاکرات اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. عدالتیں دیکھیں نا ٹریبونل بن گئے ہیں نا, وہ ٹریبونل یہ کہ آپ باتوں کو مکس اپ کرتے ہیں. ٹریبونل علیحدہ بن رہے ہیں, وہ عدلیہ اپنا رول ادا کر رہی ہے, عدلیہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہے. اس کی وجہ سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے امپیکٹ نہیں ہو رہا کہ امریکہ نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا. ہاں جی, ایک طرف یو این او جناب کہہ رہا ہے کہ جی جنگ بند کرو اسرائیل کو, وہی بات میں دوبارہ کرنے لگا ہوں, اور ایک طرف عالمی عدالت نے کہا کہ فوری طور پہ جنگ بند کر دی جائے. کس نے سنی, کس نے کی بات؟
چائنا کہہ رہا ہے جی زیادتی ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ، اور پاکستان کہہ رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے، اور کئی کنٹری کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی، کیا ختم ہو گئی زیادتی؟ نہیں ہوئی زیادتی ختم۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ امپیکٹ ہے، اس کا نہیں امپیکٹ۔ یہ عدلیہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ ایک جو ہے سیدھی لائن پہ چلنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ شہباز شریف کا وہاں پہ جا کے ملنا کہ آئیں جی مذاکرات کریں، تو وہ عمر ایوب نے بڑا صحیح جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑو پہلے قیدی، تم تو بار بار آ جاتے ہو، اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کا مشیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عمران خان کو کسی اور کیس میں پکڑ لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب صاف لوگوں کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور اس کو جان بوجھ کے اندر بند کر رہے ہیں، اور یہ گروپ جو ہے جس نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ اپنا قبضہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی سروائیول کے لیے بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جی بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن گریز صاحب بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے وزیر اعظم صاحب وہی کریں گے نا جتنی ان کی بساط ہے، جتنے ان کے اختیارات ہیں۔ تو آپ اگر سمجھیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے کل بانی پی ٹی آئی بھی نکل جائے گا، اگر وہ یہ کہہ دیں نہیں کل جناب سارے سیاسی تو پھر کیوں تو وہ لوگ بات صاحب پھر کہ وہ اپنی اوقات دیکھیں نا، اپنی اوقات دیکھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا گریز صاحب آپ کو ان کا پروٹوکول پسند نہیں ہے، وہ انجوائے نہ کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت جناب وہ بات تو وہی ہوئی نا، رانا آپ یہ دیکھیں ملک تباہ ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکال دیں، تو اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو باہر نکال دیں پھر ہمیں کل کو آئے گا اندر کر دے گا۔ یہی بات ہے نا، آپ چاہتے ہیں یہ سارے جیلوں میں چلے جائیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات 25 کروڑ عوام کی ہے، جناب عوام کس نہج پہ پہنچ گئی ہے، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام مہنگائی کے کس سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ پریشان ہے آپ کا وزیر اعظم، ملک جا کے لوگوں سے منت سماجت کر رہا ہے، آئیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ آپ بہت پرانے جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خیراتیں مانگ کے بھی کبھی اپنا سروائیول ہوتی ہے؟ سروائیول کس سے ہوتی ہے؟ سروائیول پلاننگ کرنے سے ہوتی ہے، سروائیول ہوتی ہے اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے اپنی حالت کو بہتر کرنے سے۔ اپنے اندر انڈسٹری کو زندہ کرنا ہوگا، ہمیں ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہوگا، ہمیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو جو ہے نا وہ اچھا بنانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مافیاز کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لائسنس دیتے جائیں اور وہ جناب دکانیں، تعلیم کی دکانیں کھولتے جائیں، پیسے لیتے جائیں اور لوگوں کو باہر ڈگریاں دے کے نکالتے رہیں، اور جو گورنمنٹ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا گریز صاحب، عباس افریدی ہیں جو مسلم لیگ نون کے کوئی مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے خیر بات کہہ دیا مسلم لیگ نون کو، اور وہ ان کی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں۔ خیر انہوں نے یہ بھی کہا ہے استعفیٰ دیتے ہوئے کہ انہوں نے احسن اقبال جنرل سیکرٹری کو استعفیٰ بھجوایا اپنا، کہ میں کوئی دیگر جماعت تو جوائن نہیں کر سکا، میں اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طرح آپ سمجھے کہ پریس کانفرنس کی صورت میں یا استعفے آ رہے تھے، اب ان کی حکومت کے لوگوں کے بھی استعفے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو آپ دیکھیں نا کہ پاکستان مسلم لیگ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے ایک پروگرام میں کہ یہ ختم ہو چکی ہے جناب، یہ 80% تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، 20% وزیر اعظم ان کا ہے، جہاں میں حکومت ان کی ہے۔ گریز صاحب آپ کیوں سنیں ذرا، 20% ان کی لوگ موجود ہیں جو کہ جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلے گا۔ دیکھیں نا، حکومت کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں نے ملک چلانا ہے جناب، میں نے لوگوں کی غربت ختم کرنی ہے، مہنگائی کنٹرول کرنی ہے، کرائمز ختم کرنے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنا ہے، اسمگلروں کو پکڑنا ہے، ملاوٹ کرنے والوں کو پکڑنا ہے، رشوت ستانی ختم کرنی ہے، قانون اور کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ دیکھیں آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کتنی سیریس ہے اس معاملے میں، وہ کہتی ہے جتنے بھی
जो ड्रग के माफिया हैं उनको पकड़ें, और इसके लिए कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। आपके आईजी पुलिस पंजाब कितनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रोज़ाना वो उनके हैंड आउट, उनके बहुत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने जनाब उमर अयूब को सरगोदा में अंदर दाखिल नहीं होने दिया अदालत में। उन्होंने कहा वो तो ग्रह साहब खतरा था ना वहाँ, हमने आपकी जान का भी तो सबक उन्होंने इतने अच्छे इकदाम किए कि जो वो दरवेश था जो इमरान खान के बाहर बैठा और उसका मर्डर हो गया जनाब, और उसका उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये फ़लाँ ने कत्ल किया, इमरान खान ने कत्ल किया है, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर साहब के। कितने फारग लोग हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो इलेक्शन कराने आए हैं, और इलेक्शन के अलावा वो ये काम कर रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। देखें आपका निगरान वज़ीर-ए-आला इतना कामयाब पर्सन था कि हुकूमत ने उसकी कामयाबी को देखते हुए बाकायदा उसको ना सिर्फ वजारत दाखिला दे रखी है बल्कि पीसीबी का चेयरमैन भी इसलिए बनाया है। और अब आप देखें कि आने वाले दिनों में आपकी क्रिकेट टीम जनाब उस्मान की बुलंदियों को छुए। वो तो नज़र आ गया ना, वो तो नज़र आ गया पहले मैच में, दूसरे में आप देखेंगे वो अफगानिस्तान जीत रहा है, बांग्लादेश जीत रहा है, हैं जी, और ये जनाब पाकिस्तान जिसका एक बड़ा नाम था जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो जनाब दूसरे तीसरे मैच में बाहर निकल के नहीं, वो तो कहा है ना मोहसिन नकवी ने कि यहाँ एक बड़े सर्जरी की ज़रूरत है, बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो तो ऑपरेशन करने जा रहा है ना उसका। हाँ, तो वो आप देखें कि इस मुल्क में एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है जनाब, जहाँ हमें माफियाज के खात्मे की ज़रूरत है, यहाँ पे जिन लोगों ने कंट्रोल संभाला हुआ है उनके ऊपर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे रूल कानून और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। पहले ये तो आप यकीनी बना लें, फिर उसके बाद और बातें भी हम कर सकते हैं। आपके वज़ीर-ए-आज़म, आपकी वज़ीर-ए-आला, मुस्लिम लीग नून के पूरे जितने भी रहनुमा हैं वो आपकी मुआशरत को संभाला देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो। वो रोटी उन्होंने 14 रुपए की कर दी, और तंदूर वाले क्या कहते हैं कि वहाँ रोटी लेने जाओ, उन्होंने कहा सादा रोटी लेनी है या तुसी वो खमीरी रोटी लेनी है। उन्हें सादा तो खत्म हो गई है, अच्छा, वो क्या वजह, क्यों खमीरी रोटी ज़्यादा कीमत पे खमीरी 30 रुपए में मिलती है, अच्छा, सादा 14 रुपए में मिलती है। तो उन्होंने उन्होंने गवर्नमेंट को इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा सादा रोटी बंद कर फिर दूसरी बात ये है कि आप देखें बजट में आपने कितना ज़्यादा पैसा बेनज़ीर प्रोग्राम में रख दिया। भाई आप कोई ऐसी प्लानिंग करें कि उन ख़वातीन, उन लोगों को जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत पैसे मिल रहे हैं उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए, उन ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए। हम तो इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर रहे हैं, हम महकमे ख़त्म कर रहे हैं, हम जनाब अपनी समझते हैं जिस महकमे से हम कुछ कमाई कर सकते हैं वो महकमे हम रखें, बाकी महकमे ख़त्म कर दें। गुरैर साहब आप देखें आपकी खातून वज़ीर-ए-आला ने इस दफ़ा ईद उल ज़ुहा के मौके पर जिस तरह सफाई सुथराई का बड़े एहसन तरीके से प्लानिंग करके काम सर अंजाम दिया है, मेरे ख्याल में माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कितनी सफाई हुई है, जनाब, कितने लाखों की सफाई हुई, कितने लाखों की सफाई हुई। आप चले जाएं किसी रोड पे चले जाएं, मैं मार रोड की बात नहीं कर रहा, अच्छा जनाब, किसी और रोड पे चले जाएं, आपको अगर स्मेल अभी भी ना आए तो आप समझें कि वाकई, अगर तो ना आए फिर आप कहें कि वाकई चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ा रोल अदा किया है सफाई में। जनाब यार ये तो एक सेकेंडरी चीज़ें हैं, बाट साहब प्राइमरी चीज़ों की तरफ तो जो देने की ज़रूरत है। असल में वजह जो सामने आई थी गुरैर साहब वो ये आई है कि पहले जो इससे पहले अदवार में कुर्बानी ज़्यादा लोग देते थे, इस दफ़ा बस लोग कुर्बानी ज़्यादा नहीं दे सके। कुर्बानी की जो लोगों के बकरे छतरे या आप कह सकते हैं जितने भी यानी कि कट्टे बच्चे कुर्बान करने के लिए जानवर लाए जाते थे उनकी मुजवज़ा तादाद पहले से बहुत कम थी। ये कहा जा रहा है कि उस वजह से भाई जब हमने सफाई करनी थी तो आप जितने मर्जी कट्टे बच्चे कुर्बान कर देते, ये तो वैसी सफाई बात, के लिए हमने तो मशीनें दे रखी थी। ये तो वैसी बात आपने की है कि आपने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था तो आपने कहा था 100 दिन पूरा हो गया, इसमें महंगाई पे बड़ा कंट्रोल किया है जनाब। हाँ जी, चिकन के रेट कम हो गए हैं जनाब, टमाटरों के रेट कम हो गए हैं, हालांकि वो रेट जो है गर्मी की वजह से कम हुए, लेकिन अब ईद के ऊपर जिस तरह रेट बढ़े हैं हर चीज़ के, अगर वो इतनी कंट्रोल करने वाले होते तो वो क्यों नहीं कंट्रोल किया उन्होंने। इनकी प्रायोरिटी बाट साहब कुछ और है। गुरैर साहब अगर हम आपके मलकू को रोक लें फिर भी आप इतराज़ करते हैं, अगर हम कोई काम सीधा करें फिर भी आप इतराज़ करते हैं। अब मलकू को देखें ना, अब वो उसने कितना अच्छा जनाब गाना गाया है।
بس ایسے ہی ہے، یہ تو بیڈ لک ہے اس ملک کے لوگوں کی کہ ایک ایسی ہم ہمیشہ ہم پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے. آزادی کے لیے ہم نے جنگ لڑی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی زیر سایہ، اتنی بڑی جنگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ماؤنٹ بیٹن ہے تو پتہ چلا کہ جواہر لال نہرو صاحب سو رہے ہیں، تو اس کے بعد جناح صاحب کو فون کیا تو پتہ چلا کہ جناح صاحب جاگ رہے ہیں. تو انہوں نے جناح صاحب سے پوچھا نہرو سو رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ نہرو صاحب سو رہے ہیں. میری قوم سو رہی ہے اس لیے مجھے جاگنا پڑ رہا ہے. اصل میں میں پروگرام کا وقت مجھے پتہ نہیں کب اس قوم کو جگائے گا. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا مسلم لیگ نون کی حکومت سے کہ تیسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، تو انہوں نے کہا جی وہ 4,31,000 مارے گئے. تو انہوں نے کہا جی وہ 4,31,000 مارے گئے. پھر انہوں نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا کہ جی ہم نے ان سے بھی سوال پوچھ لیا، آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کے نام کیا ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے سوال جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں کرتے، سخت کرتے ہیں. ہم آپ کی حکومت کا جو تجزیہ پیش کرتے ہیں یا آپ کی حکومت کا جو موازنہ کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک نہیں کرتے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان یونس بٹ اور جناب جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.